اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اہل عرب کے وہ لوگ جو دعوی ملت ابراہیمی کی اتباع کا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دین کے نام پر بے شمار بدعات اور خرافات ان میں داخل ہو گئی، اور ان خرافات کو وہ بھی اللہ کا دین تصور کرتے تھے، اور ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سے اجر کے متمنی تھے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ تھا کہ وہ غلو سے کام لے رہے تھے، شرک اور بدعت جیسی بدترین قبیح عادتیں ان میں موجود تھیں، اور وہ دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ عبادات کی بنیادیں ان میں موجود تھیں، روزہ رکھ لیتے تھے، حج کر لیتے تھے، اللہ تعالیٰ کے لیے بعض دفعہ نظر مان لیتے تھے، لیکن ان سارے کاموں میں بھی زیادتیاں تھیں، نقائص تھے، کچھ میں کوتاہیاں تھیں اور کچھ میں زیادتیاں تھیں۔ نبی علیہ السلام کے جد امجد عبد المطلب نے بھی ایک نظر مانی اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اگر 10 بیٹے دے دے اور زندگی میں جوان ہو گئے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ اب یہ ان کی اپنی اختراعات تھی، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص اگرچہ یہ کام کر رہا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں۔ عبادت وہ ہے جو اللہ کا حکم۔ جتنی خالص عبادت آپ اللہ کے لیے کریں لیکن اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ عبادت نہیں ہے۔ جس کام کے کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا وہ عبادت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 بیٹے دیے، جوان ہو گئے، نظر کو پورا کرنے کا وقت آیا، بیٹے کا ہاتھ پکڑا، پورا چونکہ عبداللہ کے نام پر نکلا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ بیٹے کو لے کر چلے میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، لوگ آڑے آ گئے، رشتہ دار آڑے آ گئے، ننیال آڑے آ گئے، خود اس کے بھائی آڑے آ گئے، تو کہنے لگے میں اپنی نظر کا کیا کروں، نظر کا کوئی حل نکالو۔ نظر کا حل یہ نکالا کہ حبل کے پاس، اس قیم کے پاس گئے جو قسمت کے تیر نکالتا تھا، اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ عبداللہ کے مقابلے میں 10 اونٹوں کا قرعہ ڈالو، تو اگر 10 اونٹوں کا قرعہ نکل آئے تو عبداللہ کو ذبح کرنے کی بجائے 10 اونٹ ذبح کر دو، اور اگر عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو، 20 کا قرعہ ڈالو، اور اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکل آئے تو 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ یہ سلسلہ اسی طرح کیا گیا حتیٰ کہ 90 اونٹ تک عبداللہ کا نام ہی آتا رہا، 10 اونٹ بڑھاتے رہے، عبداللہ کا نام آتا رہا۔ پھر 100 اونٹ کے مقابلے میں جب قرعہ ڈالا گیا تو پھر 100 اونٹ قرعے میں نکل آئے، عبداللہ کو 100 اونٹ کے عوض میں چھوڑ دیا گیا اور وہ 100 اونٹ ذبح کر دیے گئے۔ اسلام نے بھی بہرحال اس دیت کو اور اس فدیے کو قائم رکھا کہ کوئی شخص اگر کسی کو قتل کر دے اور مقتول کے وارث اگر دیت لینا چاہیں تو 100 اونٹ اس کی دیت ہو۔ اسلام نے اس کو برقرار اگرچہ رکھا ہے، اللہ کی حکمت تھی یہ ذبح نہ ہونے پائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا بیٹے کے ذبح کرنے کے حوالے سے، لیکن ذبح نہیں ہونے دیا۔ اسماعیل بھی نبی علیہ السلام کا ابا ہے اور عبداللہ بھی نبی علیہ السلام کا ابا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بھی جنت سے ایک فدیہ دیا اور اس کے بدلے میں بھی 100 اونٹ ذبح کیا گیا اور صرف عبداللہ بچ گیا اور 100 اونٹ ذبح کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا عمل ہے جو ظاہری طور پر بڑا پسندیدہ ہے،
کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنا، لیکن ہمارے اسلام نے اس کو شریعت نہیں بنایا۔ مسلمانوں میں اس طرح کی خرافات بہت ہیں، لیکن جہاں گھاٹے کا مسئلہ ہے وہاں مسلمان بڑے سیانے ہیں۔ مثلا یہ کام بھی تو بڑا اچھا تھا نا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کا کام خالص اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں تھا۔ آج یہ کام کوئی مسلمان نہیں کرے گا۔ ہم نے فضیلت کے نام پر کئی بدعتوں کا اوڑھنا اوڑھ لیا ہے، لیکن وہ فضیلت جس میں تماشا ہو، دل لگی ہو، لہو و لغو ہو، جس میں جشن ہو، جس میں کھانے پینے کے سلسلے ہوں، اس نام کی فضیلت کی کئی بدعات مسلمانوں نے اپنے اوپر لاگو کر لی ہے، جاری کر دی۔ حتیٰ کہ مسلمانوں کا اس طرح کی بدعات اور خرافات کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا سلسلہ اتنا آگے بڑھ گیا کہ ہر روز ایک نئی بدعت، ہر مہینے میں نئی بدعت، ہر سال میں نئی بدعتیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مفقود ہو گئی ہیں، اور آج بدعات کے نام پر مسلمان دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کا دین بدعت ہے۔ محرم کے مہینے سے آپ دیکھیں، یہ ہے غلو اسلام میں کہ ہم نے اتنا مبالغہ کیا عبادات کے اندر کہ اصل عبادت مفقود ہو گئی، اور جو فضیلت والے اعمال سے قرآن و سنت میں اس کی خبر نہیں ہے مسلمان کو، اور اس کے مقابلے میں بدعات ایسی رواج پا گئی کہ اس بدعات پر وضاحت کرنے والے، کتاب و سنت کی تعلیم کو بیان کرنے والے، اس کو دقیانوس کہا جاتا ہے، اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم تھا زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کہ انہوں نے حقیقت کی پہچان کھو دی تھی اور بدعات کے رنگ کو اپنی ذاتوں پر ایسا لاگو کیا تھا کہ بدعات ان کا دین بن گئی۔ یہ کام اصل میں مسلمان کرنے لگے۔ محترم بھائیوں، اس طرح کی آج بھی کیفیت مسلمانوں میں، خصوصاً مثلاً شعبان کے مہینے میں آپ دیکھ لیں، مسلمان شعبان کی اصل فضیلت کو نہیں جانتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا شعبان کے مہینے میں عمل کیا تھا، ہم اس سے غافل ہیں۔ خبر نہیں ہے کہ شعبان کے مہینے میں صحیح روایات میں مسلمانوں کو تعلیم کیا دی گئی ہے۔ ہم نے شعبان کے مہینے میں صحیح تعلیم کو چھوڑ کر وہ باتیں ایجاد کر لی ہے، ان باتوں کو دین کا نام دے دیا ہے جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ مثلا شعبان کی فضیلت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں ما رأیتہ اکثر صیاما فی شعبان، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں جتنے کثرت سے روزے رکھتا دیکھا ہے، باقی کسی مہینے میں نے کثرت سے روزے رکھتا نہیں دیکھا۔ یہ صحیح روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، بلکہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین، پیغمبر اسلام مسلسل روزے رکھتے تھے۔ یہ ہے شعبان۔ اسلام میں شعبان کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، مسلسل روزے رکھتے تھے۔ بس فرق یہ ہے کہ شعبان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں روزوں کے اندر توقف تھا، کبھی رکھتے اور کبھی چھوڑتے، لیکن کثرت ضرور تھی۔ رمضان میں تسلسل ہے، توقف نہیں ہے، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی۔ یہ ہے شعبان۔ شعبان میں دی گئی تعلیم
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور اس کے مقابلے میں آج مسلمانوں میں اس شعبان کے متعلق پایا جانے والا عمل، اس کا تجزیہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، میں نے آپ کو دوسرے کسی مہینے میں اتنا کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں روزے رکھتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جی ہاں، اصل میں یہ مہینہ وہ ہے کہ ترفع الاعمال فیہ الی اللہ، اس رمضان شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں۔ شعبان کے پورے مہینے میں اعمال اللہ کے ہاں جاتے ہیں۔ وَيَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، لوگ اس مہینے میں اللہ سے غافل ہوتے ہیں، لہذا میں کثرت سے روزہ رکھتا ہوں تاکہ جب بھی میرا عمل شعبان میں اللہ کے ہاں جائے تو میں اللہ کے ہاں روزے سے جاؤں، روزے کے ساتھ میرا عمل ہو، روزانہ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان اعمال کے اللہ کی طرف بلند ہونے کا مہینہ ہے، ایک رات نہیں۔ یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، روز کے روز عمل، بعض روایتوں میں آتا ہے ہفتے کے ہفتے عمل، جمعرات کو بھی عمل جاتے، پیر والے دن بھی اعمال اللہ کے ہاں جاتے، سال بھر کے اعمال بھی اللہ کے ہاں جاتے، بعض اعمال روز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے، لیکن شعبان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں سارے اعمال بندے کے اللہ کے ہاں جاتے۔ اور میں چاہتا ہوں لوگ، میں روزے سے ہوں اور اس مہینے میں لوگ غافل ہوتے ہیں۔ اس مہینے میں غفلت کی کیا شکلیں ہیں؟ ہمارے ماحول میں تو بڑی واضح ہے۔ رمضان کے سیزن لگانے کے لیے اس مہینے میں کام ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں دھڑا دھڑ فیکٹریوں میں کام ہو رہا ہے، تاجر کے شاہ بڑے مصروف ہیں، ہر طرح کی ضروریات زندگی بنانے، اس کی پروڈکشن نکالنے اور پھر بازاروں میں لانے اور تگ و داو کرنے میں ہر بندہ مصروف ہے۔ اور عظیم عمل ہے اس شعبان کے مہینے میں کام کرنا، خصوصاً روزے رکھنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عمل اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں، لوگ غافل ہوتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعبان کے پورے مہینے میں غفلت سے بیداری ہم سب کا فریضہ ہے، ہم غفلت نہ کریں۔ اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت اکرام رکھا ہے، قدر ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس حرمت والے مہینے کا احترام تھا، لوگوں کو پتہ ہوتا تھا، یہ فرق ہے ہمارا اور ان کا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا یہ رجب تعظیم کا مہینہ، لہذا کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی بغاوت، نافرمانی، گناہ کے کام، خطائیں، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ اب جیسے یہ مہینہ گزرتا ہے تو لوگوں کو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اب چھٹی مل گئی ہے، آگے شعبان کا مہینہ چونکہ یہ حرمت کا مہینہ نہیں ہے تو لوگ چونکہ ایک تعظیم کا مہینہ گزار چکے ہوتے ہیں، شعبان کے مہینے میں غافل ہو جاتے ہیں، تو پیغمبر نے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے شعبان میں خصوصی طور پر روزوں کا اہتمام، یہ غفلتیں نہ رہیں۔ ان کی غفلتیں یہ تھیں کہ وہ رجب کی تعظیم کرنے کے بعد ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اب آزاد ہو گئے، تو پھر شعبان میں غفلتیں کرتے تھے۔ اور ہماری غفلتیں کیا ہیں؟ ہم عید کی مصنوعی خوشیوں کی تیاریوں میں، ہم شعبان میں اتنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا رمضان آ جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے جب بندہ کیا ہوگا؟ سست ہوگا، اس کی فکر مردہ ہوگی، بیدار فکری قلبی اعتبار سے نہیں ہوگا، وہ رمضان کے صحیح معنی ثمرات کو سمیٹ نہیں سکے گا۔ لہذا رمضان کے برکات اور اس کو فیوز اور ثمرات کو
سمیٹنے کے لیے ہمیں شعبان میں بیدار ہونا پڑے گا. یہ لازمی بات ہے. پہلے ہی دن آدمی اگر ریس کے مقابلے میں نکلے اور اسی دن مقابلے میں شامل ہو جائے اور 2-4 مہینے پہلے سے کوئی پریکٹس نہ کی ہو تو بہت جلدی تھوڑی ریس کے بعد تھک جائے گا، بیٹھ جائے گا. یہی وجہ ہے کہ ہماری مسجدوں میں ٹھیک 4-5ویں دن وہی اصل نمازی باقی بچ جاتے ہیں جو سال بھر نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں. باقی کہاں ہیں وہ بیچارے؟ اس ریس میں شامل نہیں ہو سکے کیونکہ اچانک رمضان آیا، اچانک خیال آیا ہاں جی تراویح پڑھنی ہے. اب اس تراویح کے لیے کمر بستہ تو ہو گئے، 4 دن کے بعد کمر جواب دینے لگی، پٹھے جواب دینے لگے، ٹانگیں کھچنے لگی، حضرت صاحب چھوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. یا پھر جان چھڑانے کے لیے 4 روزہ 6 روزہ اور 8 روزہ میں شامل ہو کر وہ سمجھتا ہے اب چھٹی. یہ ہماری دینی کیفیت ہے، یہ ہمارے ایمان کی قوت ہے. اگر ہم اس کو دوسرے انداز میں اپنی ایمانی صلاحیتیں چیک کرنا چاہیں تو ہم اس مہینہ بھر کی ورکشاپ میں اپنی زندگی کے ان اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ایمان کی روٹین کیا ہے ہماری. وہی 2 صفحے 4 صفحے 8 روزے والے نکل آئیں گے، 10 روزے والے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان کا قضا. رمضان 1 مہینے کا ہے یا 8 دن کا ہے؟ یہ میری خواہش کی عبادت ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے. کچھ بیچاروں کو سال بھر مسجد نصیب نہیں ہوتی تو وہ مسجد میں تراویح پڑھنے کو بیچارے معیوب سمجھتے ہیں. کوئی اپنے چھت کی حال، کوئی شادی حال، کوئی کہیں کونے کنارے میں مسجد میں دل ایمان والے کا لگتا ہے. یہ سال بھر آیا نہیں ہے، یہ کہاں آئے گا؟ اب یہ اپنی رحل سہل، کیونکہ ہمارا دین اب رحل سہل کا ہے. یاد رکھیں، جس میں دل لگی بھی ہو، کھانا پینا بھی ہو، لذت بھی ہو، ایک انفرادی عبادت اور اس عبادت میں چاشنی، رغبت، اخلاص، جسم کی تھکاوٹ، جوہد، تکلف کے ساتھ اس جسم کو لگانا، اپنے وجود پر وزن اور بھار رکھنا اللہ کی اطاعت کا اور سچائی کے ساتھ ڈٹا رہنا، یہ عبادت کی روح ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہیں، روزے رکھ رہے کثرت کے ساتھ شعبان. حال بتا جو روزے نہیں رکھتا عام سال، ایک حدیث میں آتا ہے ابو داؤد میں، اذا انتصف الشعبان، جب شعبان کی 15 ہو جائے، فلا تصوموا، اب روزہ نہ رکھ. شعبان کی 15 ہو جائے اب روزہ نہ رکھ. ہم 15 کا روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں. غور کریں ذرا بات پر. آپ نے فرمایا نہ رکھ، سال بار اس نے نہیں رکھے اب یہ نہ رکھ. ہم 15 کو رکھنا شروع کرتے ہیں اور پھر آگے رمضان سے 2 دن 3 دن پہلے بھی روزہ رکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ استقبال رمضان. صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا جب 15 شعبان ہو جائے پھر روزہ نہ رکھو، الا ان یکون رجل کان یصوم صیاما فلیصم ذلک الصوم. فرمایا ایک وہ شخص ہے جو مسلسل روزے رکھتا ہے، ہر مہینے پیر کو رکھتا ہے، ہر مہینے جمعرات کو رکھتا ہے، ایام 20 کو رکھتا ہے، 13 تاریخ کا چاند کا، تاریخ اسلام کا 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے. اب رمضان سے پہلے مثلاً جمعے کو رمضان ہے تو جمعرات کو یہ روزہ رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ روٹین میں رکھتا ہے. جو روٹین میں روزے نہیں رکھتا اس کو 15 کے بعد پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. پھر اس کو تیاری کس کی کرنی چاہیے؟ رمضان کی، کیونکہ روٹین میں تو روزے رکھتا نہیں ہے یہ سال بھر. لہذا 15 کے بعد بھی روزہ نہ رکھے، کہیں کمزور نہ ہو جائے، لاغر نہ ہو جائے، کیونکہ یہ دوڑ میں شامل تو رہا نہیں. اب پتہ چلے کہ رمضان سے پہلے روزے رکھنا شروع کر دیا، رمضان سے پہلے بیمار ہو گیا.
یہ ہے اصل مسئلہ۔ محترم بھائیوں، اب اس میں دو باتیں، ایک بات تو یہ کہ رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے سال بھر جو رکھتا ہے اس کو شعبان میں بھی جمعرات پیر کا روزہ رکھنا چاہیے، اسی طرح ایام البیس کے روزے بھی اس کو رکھنے چاہیے۔ اگر سال بھر نہیں رکھتا تو پھر شعبان میں بھی وہ روزے نہ رکھے، اگر شعبان میں رکھنا چاہتا ہے تو 15 سے پہلے رکھ لے، اور اگر نہیں رکھے پورا سال تو پھر شعبان کے 15 کے بعد کوئی روزہ نہ رکھے، یہ محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس شعبان کے اندر جس کا تصور مسلمانوں میں شب برات کے طور پر ہے، شب برات کے حوالے سے 4-6 روایتیں ملتی ہیں، لیکن وہ زیادہ تر روایتیں موضوع ہیں، من گھڑت ہے۔ مثلا ایک روایت ہے ابن ماجہ وغیرہ میں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، رجب شہر اللہ و شعبان شہری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے، و رمضان شہر امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اس طرح کی کوئی روایت صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے، یہ سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا جب 15 شعبان ہو صوموا نہارہا، اس کے دن کا روزہ رکھو، وقوموا لیلہا، اور اس کی رات میں قیام کرو، من گھڑت روایت ہے۔ جب 15 شعبان ہو راتوں کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، من گھڑت موضوع روایت۔ اس ایک روزے کی کسی بھی صحیح سند کے ساتھ روایت نہیں ہے۔ ہاں مطلق شعبان کے روزے اپنی فضیلت پر اس کی صحیح روایتیں موجود ہیں، لیکن صرف 15 شعبان کا روزہ اور 15 شعبان کا قیام کسی صحیح سند کے ساتھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا پہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، ان کے گناہوں کو، ان کے افراد کو ایسا معاف کرتا ہے جس قدر بنو کلب قبیلے کی بکریوں کی تعداد ہے، اللہ اس تعداد میں اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ بھی موضوع من گھڑت روایت۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو اپنے سارے بندوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے 2 آدمیوں کے، ایک شرک کرنے والا اور دوسرا سینے میں کینہ رکھنے والا۔ ان 2 آدمیوں کو معاف نہیں کرتا، باقی 15 شعبان کو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، من گھڑت روایت۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا میسج آ رہے ہوں گے اللہ کے لیے آج مجھے معاف کر دینا، سارا سال لوگوں کا خون نچوڑ کے پیو، بدخائیاں کرو، حقوق دباؤ، رشوتیں، ظلم زیادتیاں کرو، 15 شعبان کی رات کو معافیاں مانگ لو، اللہ سے بخشش مانگ لو۔ کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے فرائض کو اپنی ذاتوں پر لاگو کرنے کی؟ اور اس کے مقابلے میں یہ امت کینے کے بارے میں، بغض کے بارے میں تو ایک دوسرے سے معافیاں مانگ رہی ہوتی ہے، اور جو شرک کا پھندا ہے وہ سارا سال ساری زندگی گلے میں ڈالا ہوا ہے۔ شرک کے پھندے آج تک ہم نے اپنے گلوں میں نہیں دیکھے۔ اس شعبان کی رات معافی مل جائے، اور اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہر رات نبی السلام کی صحیح حدیث ہے، آسمان دنیا پہ آ کر اپنے بندو سے کہتا ہے حل میں مستغفرن، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ یہ فی کل لیلہ، ہر رات ہوتا ہے، صرف شعبان کی 15 کو نہیں۔ اللہ تیرا بڑا مہربان ہے، اس کی رحمتیں، اس کے فضل چند لمحے کے لیے بھی اگر میرے اوپر آنا بند ہو جائے، میں اپنی زندگی کے وجود قائم نہیں رکھ سکتا۔ یہ کہتا ہے 15 شعبان کو یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ نئے لباس، چراغاں کرنا، قبرستان جانا، کورے مٹکے بھر کے پانی کے رکھنا، اور روحوں کے آنے کا نظریہ، اور پھر آدھی رات کے بعد مردوں کے پاس جانا، مٹھائیاں تقسیم کرنا، جشن منانا، اسی طرح مسجدوں کو روشن کرنا، پٹاخے پھوڑنا۔ مسلمانوں،
اپنے نبی کی تعلیم کو بھول گئے؟ یہ کس نے تعلیمیں دی ہیں؟ یہ کیسی عبادتیں ہیں؟ رنگ چڑھا لیا ہم نے بدعات کے نام پر، دین کو استعمال کیا ہم نے، اور اس کے مقابلے میں نماز گھڑ لی، صلاۃ برات، صلاۃ الفیہ۔ یہ کون سی نماز ہے؟ کہتے ہیں اس رات 100 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھے، اور ہر فاتحہ کے بعد 10 دفعہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے۔ میں کہتا ہوں اتنا بڑا پھندا جو گلے میں ڈالا ہے، اس سے بہتر بہت ہی زیادہ آسانی والے عمل ہماری شریعت ہمیں دیتی ہے۔ ہم نے اتنی بڑی مصیبتیں خرافات کے نام پر امت کے گلے میں ڈال دی، اور اسلام کی جو صحیح بات تھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ 100 رکعت پڑھا رہا ہے امت کو، اور اس کے مقابلے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من خرج الى صلاۃ الضحى لا يخرج الا ينصبه فاجره كاجر المعتمر او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ایک شخص طہارت پر، وضو پر اپنے گھر سے نکلتا ہے اور آ کر کے مسجد میں فرض نماز ادا کرتا ہے، وضو کر کے گھر سے نکلا، مسجد میں آ کر اس نے فرض نماز ادا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ اس کو ایک نماز کے عوض میں بدلے میں ایک حاجی کے حج کا ثواب عطا کرتا۔ فرض نماز کا پتہ نہیں ہے، حاجی کا حج ایک فرض نماز۔ ومن خرج الى صلاۃ الضحى، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص صبح کی نماز کے بعد اشراق کی نماز ادا کرتا ہے، اشراق ہم نہیں جانتے، زندگی میں نہ پڑھی ہوگی، 15 شعبان کو جانتے ہیں، پیغمبر کی تعلیم کو نہیں جانتے۔ اشراق کیا ہے؟ ضحیٰ کیا ہے؟ چاشت کیا ہے؟ صلاۃ الاوابین کیا ہے؟ ایک ہی نماز ہے، بس ٹائم تھوڑا سا آگے ہوتا جاتا ہے، نام بدل گیا۔ فجر کے بعد سورج جیسے نکلا اٹھے 2 رکعت پڑھ لے، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، فجر پڑھنے کے بعد اللہ کی تسبیح کریں، اگر تھوڑا روشنی زیادہ ہو جائے تو پھر ضحیٰ ہو جاتی ہے، اور اگر مزید روشنی بڑھ جائے، دھوپ گرم ہو جائے، زمین گرم ہونے لگے، تو یہی نماز صلاۃ اوابین کہلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کے بدلے میں اسے عمرہ کرنے والے کے عمرے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ اوچھل ہے تعلیم، یہ تعلیم اوچھل ہے ہم سے، یہ فضیلتیں اوچھل ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے فضیلتیں 100 نمازوں کی کھائی لی، لیکن جو پیغمبر کی تعلیم تھی، کیوں؟ فرق کیا ہے، اس میں کیا ہے اور اس میں کیا ہے؟ اس میں سنجیدگی ہے، اس میں فجر میں اٹھے گا، نماز جماعت سے ادا کرے گا، سورج نکلنے تک پونا گھنٹہ 40-45 منٹ اپنی جگہ پہ بیٹھے گا، اذکار کرے گا، سورج نکلے گا 2 رکعت اٹھ کے نماز پڑھے گا، پھر سنجیدگی کے ساتھ گھر کو واپس جائے گا، اس کا یہ اثر ہے۔ اس میں ہلا گلا ہے، لہذا اس تعلیم کو بھول گیا، وہ تعلیم یاد ہے، وہ چینل پہ بھی چل رہی ہے۔ ہماری مسجدیں تو فجر کا سلام پھرنے کے 20 منٹ بعد بند ہو جاتی ہیں، سورج نکلے گا جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، آخری وقت یہ ہے مسجد کے بند ہونے کا، سورج نکلا مسجد بند، پڑھنے والے نہیں رہے۔ سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، جو سنتیں تھی وہ بھلا دی گئی، اور جو بدعتیں تھی سنت کا نام دے کر امت پہ مسلط کر دی گئی۔ ہم کہاں کھو گئے مسلمان؟ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابو داؤد میں،
فرمایا اشراق کی نماز پر وہی شخص پابندی کرتا ہے جو انتہائی درجے کا نیک ہو، انتہائی درجے کا نیک۔ اواب کا لفظ استعمال کیا ہے، اواب بہت زیادہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اشراق کی نماز پر وہی پابندی کرتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، ہم میں سے کتنے جنہوں نے اپنی زندگی میں اشراق نہیں پڑھی ہے کہ نہیں؟ زندگی میں بعد ہم نے کام ایسے ہیں سنت ہے اور فضیلت سے بھرے ہوئے زندگی میں نہیں کیے۔ مثلا رات کو میں جب سوتا ہوں وضو کر کے سوتا ہوں، ناممکن الا ماشاءاللہ، بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے وضو پر سونا۔ بہن بیٹیاں فون کرتی ہیں، شیخ صاحب یہ خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے۔ اچھا وضو کر کے سوئی تھی؟ اذکار کر کے سوئی تھی جو سونے کے اذکار ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو میں نے کہا یہی خواب ہی تو دیکھنے پھر۔ جب سنت کے مطابق آپ سوئی نہیں، طہارت حاصل نہیں کی، کیسے آپ کی روح اچھی جگہ پہ جا سکتی ہے؟ پھر عجیب عجیب خواب دیکھتے ہیں، ساری رات نیند بے چینی کی ہوتی ہے۔ برا بن عازب کو سکھایا تھا وضو کر، دعا پڑھ، اللہم انی اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک لا ملجا ولا مأوی منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ نہیں آتی دعائیں، روحیں کہاں جائیں گی؟ ویرانوں میں، قبرستانوں میں۔ پھر دانت ٹوٹیں گے، کتے پیچھے لگیں گے، سانپ کاٹیں گے، خواب یہ دیکھیں گی بہن بیٹیاں بھی، جوان بھی۔ آج تک نہیں سوئے ہم، باوضو رہتے ہوں، وضو ٹوٹ جائے فوراً وضو کر لے، کتنا بڑا اجر ہے۔ کون کرتا ہے؟ نکالے ہوئے ہم نے محرم کا 10واں دن، ربیع الاول کا 12واں دن، ہاں اسی طرح رجب کی 27ویں کا دن، اسی طرح شعبان کی 15 کے دن نکالے ہوئے ہیں۔ کھلے کر لو، جنت اپنے نام علاج کرا لو۔ پتہ نہیں ہے محمد علیہ السلام نے روزمرہ کی معمولات زندگی میں جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقے بیان کیے اور اس میں کتنی خیریں ہیں، ہم اس سے غافل۔ اور محترم بھائیوں، اللہ کا دین سیکھو، پیغمبر کی تعلیمات کو سیکھو۔ لبریز ہے اللہ کی قسم، پیغمبر کی باتیں اجر سے، ثواب سے لبریز ہیں۔ ہم ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کسی گند پر جا کر بدعت اور خرافات کے نام پر دین کو۔ فرمایا 360 جوڑ ہے جس میں 360 جوڑ، یہ ہلا ہوا جوڑ سبحان اللہ پڑھو گے صدقہ اتر جائے گا، الحمدللہ پڑھو گے ایک جوڑ کا صدقہ اتر جائے گا، کسی کو نیکی کا حکم دو گے صدقہ اتر جائے گا، عمل بالمعروف کرو گے صدقہ اتر جائے گا، کسی بھٹکے ہوئے کو راہ دکھا دو گے صدقہ اتر جائے گا۔ اگر یہ سارے کام نہیں کر سکتے تو فرمایا ابن آدم کا بیٹا تو سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کر لے، وہ یہی اشراق ہے۔ یہ 2 رکعت نماز ادا کر لے، رات تک میں اللہ تجھے کافی ہو جاؤں گا، شام تک اللہ تجھے کافی۔ کہاں ہے؟ کوئی بیٹھے نا مصلی پہ، محترم بھائیوں، فجر کے بعد ہم بیٹھے نا مصلی پہ، بہن بیٹیوں بیٹھو نا مصلی پہ، اللہ کی بارگاہ میں اس وقت اٹھنا جب اشراق کا وقت ہو، اشراق ادا کرے پھر اپنے کام کرے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ روزمرہ کے معمولات میں کتنی برکتیں ڈالتا ہے۔ یہ کام تو رہے نہیں، نئے سوٹ چل رہے، تیاریاں ہو رہی ہیں، مٹکے آ رہے، قبروں کی نشاندہیاں ہو رہی ہیں۔ کون؟ امت محمد 15 شعبان کو عبادت کرنے چلی ہے۔ بہت بڑا دھوکہ ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ حقیقت میں یہ رات منوا کر کے خالی آنے والی رمضان کی ان 5 شب قدر جن میں ہوتی ہے، ان راتوں کی اہمیت کو گھٹانے کی سازشیں ہیں۔ اس میں پھر مسلمان نہ جاگے، وہ سمجھے ہاں 15 شعبان کو کر لی تھی نا عبادت، بخشوا لیے تھے نا گناہ، اب شب قدر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ جو اہتمام محترم بھائیوں مسلمان 15 شعبان کو کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اہتمام شاید رمضان کی وہ 27، 25، 23 اور 21 کو نظر نہیں آتا۔
یہ سازشیں ہیں کہ مسلمانوں کو غلط راہوں پہ لگاؤ، پیغمبر کی صحیح تعلیم سے دور کرو۔ پڑھے نہ کبھی صلاۃ و تسبیح۔ پیغمبر نے اپنے چچا سے کہا تھا، چچا دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں اور زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لے، یہ 10 خصلتیں اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ 10 خصلتیں، 4 رکعت نماز پڑھ، ہر رکعت کے اندر 75 دفعہ یہ تسبیح ہوتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 رکعت پڑھ، زندگی میں شاید میں نے کبھی نہ پڑھی ہو یہ صلاۃ و تسبیح، 4 رکعت زندگی میں پڑھ لے، اللہ تیرے ظاہری گناہ بھی معاف کر دے گا، باطنی بھی معاف کر دے گا، صغیرہ بھی معاف کر دے گا، کبیرہ بھی معاف کر دے گا، خطاً کیے ہوئے بھی معاف کر دے گا، عمدن کیے ہوئے بھی معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ چھوٹے بھی معاف کر دے گا، بڑے بھی معاف کر دے گا، 10 طرح کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور زندگی میں یہ بھی مجھے کبھی نصیب نہیں ہے۔ کہاں لگا ہے مسلمان؟ محترم بھائیوں، آؤ، تمہارا دین فضیلتوں سے بھرا پڑا ہے، ہمیں نئی فضیلتیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ کام ہے جو ہم نے شاید زندگیوں میں کبھی نہ کیے ہوں۔ وضو پر سونا، اشراق کا اہتمام کرنا، صلاۃ و تسبیح۔ اچھا، زندگی میں کبھی استخارہ نہیں کیا؟ لگا ہوا ہے دنیا کے معاملات چلانے میں، لگا ہوا ہے۔ انسان خیر کو پا نہیں سکتا اور شر سے بچ نہیں سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور اس کا فضل نہ ہو۔ اور اس کے لیے طریقہ اسلام نے کیا سکھایا؟ جو بھی دنیا میں کوئی کام کرنا ہے، اس کام سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ، دعا استخارہ۔ اس مسلمان سے پوچھو نا، دعا استخارہ آتا ہے؟ دعا نہیں آتی، اس کو نماز کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ مسلمان کہاں لگا ہے؟ ان روزوں میں لگا ہے جن کا وجود نہ اسلام میں ہے نہ قرون اولیٰ میں ہے، اس قیام میں لگا ہے۔ ہر خیر کے کام، آپ حج پہ بھی جا رہے ہیں تو آپ استخارہ کریں، آپ کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں تو استخارہ کریں۔ عبداللہ بن زبیر نے بیت اللہ جب منہدم ہو رہا تھا تو اس کو بنانے کے لیے بھی 3 دفعہ استخارہ کیا۔ امام نبوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے ساتھ، اس حدیث کے ساتھ لکھا ہے کہ ہر خیر کے کام میں ظاہری طور پر وہ نیکی کا کام ہو یا دنیاوی امور کا کوئی کام ہو، ہر کام کے لیے مستحب ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ آج ہم استخارہ نہیں کرتے، بعد میں پچھتاتے۔ کتنے کام ظاہری اچھے ہوتے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن اس میں وہ شر بن جاتے ہیں۔ شر نہ بھی بنے تو اس اچھے کام کے ساتھ شر ضرور ہوتا ہے۔ آپ استخارہ کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا لے گا، خیر دے دے گا۔ ہم نہیں کرتے، ہم یہ کام نہیں کرتے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ زینب کون ہے؟ زید بن حارثہ کی بیوی، جن کو زید نے طلاق دی تھی، نبی اسلام کی پھوپھی ذات ہے۔ وہاں سے طلاق ہو گئی، عدت گزر گئی۔ پیغمبر نے پیغام بھیجا ایک صحابی کے ہاتھ کہ میں جا کے ان کو بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کرتے ہیں۔ یہ اشارہ تھا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! کس نے پیغام بھیجا؟ ساری کائنات کے عظیم انسان نے۔ زینب کے پاس پیغام جاتا ہے، زینب کہتی ہے واللہ ما صنعت حتی وامر ربی، اللہ کی قسم، جاؤ پیغمبر کو کہہ دو میں نے آج تک کوئی کام نہیں کیا جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہیں کرتی۔ پہلے میں رب سے مشورہ کروں گی، پھر آپ سے نکاح کروں۔ کس کے بارے؟ کون ہے؟ ساری کائنات کے سردار ہے، ورنہ وہ فی الفور کہہ دیتی کہ جی ہاں میں آپ سے نکاح کرتی ہوں، میں مومنوں کی ماں بن جاؤں گی، پیغمبر کی دنیا اور آخرت میں بیوی بن جاؤں گی۔ لیکن اس ماں کی اللہ کی محبت کا کیا کہنا، اللہ کی قسم کہتی آج تک میں نے کوئی کام نہیں کیا، جب بھی کوئی کام کرتی ہوں پہلے رب سے مشورہ کرتی ہوں پھر کام کرتی ہوں۔ ابھی مصلی پہ کھڑی ہوئی تھی،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے گھر میں، فرمایا زینب تو جس رب سے مشورہ کر رہی ہے اس رب نے آسمان سے میرے لیے قرآن نازل کر دیا ہے کہ محمد ہم نے زینب کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ کھڑی ہے، آسمان سے وحی آ جاتی ہے، پیغمبر گھر میں آ جاتے ہیں، زینب کا نکاح کہاں ہوا؟ آسمان پہ۔ مشورہ کس سے کرتی ہے؟ بھلائیاں کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے۔ مشورے بھی آسمان والے سے کر لیا کریں۔ بڑے پچھتاتے ہیں بعد میں ہم۔ محترم بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ ہم ان تعلیمات کی طرف آئیں۔ یہ خیر و بھلائیوں سے بھری ہوئی تعلیم ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ زیادہ سے اجر میں جو ہم دائیں بائیں جھانکتے رہتے ہیں، حقیقت میں وہ عمل وبال بن جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔